ویلکم بیک۔ مری گلیات میں مسلسل جاری رہنے والا بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم جانے کے بعد ریسکیو اور سرچ آپریشن اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مری کی تمام رابطہ سڑکیں بحال کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مری جی پی او چوک پر موجود ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی ہاں، مری گلیات نتھیا گلی یوبیا میں مسلسل برفباری کے باعث جو ہے نظام زندگی متاثر ہوا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے مری کی جو ملکہ شاہراہیں ہیں ان کو برف ہٹا کر کلیئر کیا گیا ہے۔ مری میں سیاحوں کا داخلہ بند کیا گیا۔ اس وقت میں جی پی او چوک میں پہنچا، بڑا مشکل سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور رات کے اس پہر تقریباً -6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس وقت کڑاکے کی ٹھنڈ ہے اور فراسٹ بائٹ کا بھی ڈر ہے۔ یہ جی پی او چوک ہے، عمومی طور پہ مشہور جگہ ہے، لیکن اس وقت بھی سیاحوں کی یہاں پہ موجودگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں ابھی بھی آ رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کمشنر یہاں پہ تھے، ڈپٹی کمشنر یہاں پہ تھے، آر پی او نے احکامات جاری کیے، سی پی او ڈی پی او جو مری ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے، موٹر وے پولیس تھی، این ایچ اے کی جانب سے اقدامات کیے گئے۔ 1122 کا ذکر کرے تو انہوں نے مختلف مقامات سے مقامی افراد کو بھی اور سیاحوں کو بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا، اور کچھ افراد کو طبی امداد بھی دی گئی۔ یوں شدید سردی اور -5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کو ہم مری کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے برفباری کے دوران امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کالام، محمد اور تیرہ میں پھنسے شہریوں کو پاک فوج کے جوان ریسکیو کر رہے ہیں۔ جوانوں نے برف میں پھنسی گاڑیاں نکال کر شہریوں اور سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ کلام میں پاک فوج اور مقامی انتظامیہ مل کر ٹریفک کی روانی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاک فوج اور مقامی انتظامیہ کے امدادی کارروائیوں کے بعد کلام میں بازار کھول دیا گیا ہے۔ وادی تیرہ میں متاثرہ افراد کو خوراک، رہائش اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں سردی کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ انتہائی سرد موسم میں پاک فوج کے جوان سرحدوں پر سیسہ پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں۔ ٹھنڈ اور کئی فٹ برفباری کے باوجود پاک فوج کے جوان پاکستان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ سخت موسمی حالات میں پاک افغان سرحد پر مسلسل گشت جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نامساعد موسم بھی پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا۔ سرحدوں کا دفاع پاک فوج کے جوانوں کی بے مثال وفاداری اور بہادری اور وطن سے لازوال عشق کا عکاس ہے۔ ہری پور کی تحصیل غازی کے دور افتادہ پہاڑی علاقے میں بارش اور برفباری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ناڑا امازئی، بیٹ گلی اور گڑھی شاہ محمد میں بارش کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ راستے بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کئی مقامات پر کھمبے گرنے کے باعث بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی جنید آفتاب نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا وزیراعظم شہباز شریف کے محترم۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا وزیراعظم پاکستان اور ان کی کابینہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ مضبوط مستحکم پاکستان کے لیے قائدانہ اصلاحات پر شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اصلاحات کو سنجیدگی سے اختیار کیا ہے۔ اصلاحاتی اقدامات کے ثمرات واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ ہم ایسا بجٹ دیکھ رہے ہیں جو وسائل فراہم کر رہا ہے۔ وسائل کو عوام کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے تسلسل کی خواہاں ہوں۔ آئی ایم ایف پروگرام دراصل پاکستان ہی کا اپنا پروگرام۔ کافی عرصے سے آئی ایم ایف اور پاکستان میں نہایت تعمیری روابط قائم ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ وزیراعظم پاکستان کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے سنجیدگی سے پورا کرتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان ان کی کابینہ کی سنجیدگی میرے لیے قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی بہتری کے لیے اصلاحات کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ He embraced seriously reforms. I highly respect the Prime Minister. He's serious when he gives his word that something would be done, it gets done. گل پلازا کی 90% عمارت کو کلیئر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ جاوید نبی کہتے ہیں سرچ آپریشن آج رات مکمل ہونے کا امکان ہے۔ حساس جگہ سے ملبہ احتیاط سے اٹھا رہے ہیں۔ 10 سے 11 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ 82 افراد کی لسٹ ہے، مزید کوئی لاپتہ ہے تو آ کر اندراج کرا دیں۔ اب تک 71 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔
ابھی تک ہم نے 90% بلڈنگ کلیئر کر دیا ہے اور باقی 10% بلڈنگ ہے. اس میں بھی وہ ایریا زیادہ تر ہے جہاں بلڈنگ کولیپسڈ ہے, جہاں پہ ڈیبری ہے. ابھی بھی ڈیبری بھی ہم مور دین 50% ریموو کر چکے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ 50% جو ابھی رہ گیا ہے اس کو جلد سے جلد کریں تاکہ ہم جو باقی 10-11 جو ڈیڈ باڈیز یا مسنگ پرسن ان کو ہم نکال پائیں اور ان کے پیاروں تک پہنچیں. 82 ابھی بھی مسنگ ہے, جس میں سے 71 باڈیز بھیج چکے ہیں فار ڈی این اے انالیسس. ملبہ ہٹانے والا کام تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, 1-2 دن شاید اور لگ جائیں, لیکن سرچ آپریشن ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کے پیارے جو یہاں پھنسے تھے, وہ شاید ہم آج رات تک مکمل کر لیں. کراچی میں گل پلازا جل کر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. 8ویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. ریسکیو حکام کے مطابق ملبے میں ممکنہ طور پر دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی بالکل, گل پلازا واقعے کو آج 8 روز ہو چکے ہیں اور 8ویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. ملبے کے اندر بڑے بڑے بلاکس موجود ہیں, انہیں ڈرلنگ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ڈمپر میں ڈال کر میواشا قبرستان کے قریب KMC گراؤنڈ میں جمع کیا جا رہا ہے. حکام کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے مزید 24 سے 36 گھنٹوں تک جاری رہے گا, جبکہ سرچنگ کا بھی جو عمل ہے وہ جاری ہے. حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 90% جو ہے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ اس افسوسناک واقعے میں 71 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جن کی لاشیں بھی مل چکی ہیں اور انہیں قریبی اسپتال بھی منتقل کیا جا چکا تھا. کراچی ٹراما سروس کی زمین پر گل پلازا بنا دیا گیا. فاروق ستار نے میئرشپ کے دوران زمین لیز پر دی, جبکہ جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ نے اضافی فلور کو ریگولائز کیا. سانحین گل پلازا کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے گل پلازا کی زمین KMC کی ملکیت تھی. 3 نومبر 1991 میں فاروق ستار نے میئرشپ کے دوران زمین گل پلازا کے لیے دی. لیز پر فاروق ستار کے دستخط بھی موجود ہیں. یہ زمین 3 روپے فی گز کرائے پر لیز پر دی گئی تھی. 1883 سے 1990 تک بغیر لیز کے تعمیرات جاری رہیں. اس وقت جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار اخوانی نے تعمیرات روکنے کے لیے کچھ نہ کیا. 2003 میں اضافی فلور کو ریگولرائز کیا گیا تو جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان میئر تھے. سانحہ گل پلازا پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیں. چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, جس میں کہا گیا ہے 7 روز بعد بھی لاحقین کو پیاروں کی لاشیں نہیں ملیں. 12,000 سے زائد خاندان براہ راست متاثر ہوئے. سندھ حکومت, صوبائی محکمے, بلدیاتی ادارے نقصان کے ذمہ دار ہیں. سانحہ گل پلازا, میئر, SPCA اور دیگر محکموں کی غفلت ہے. کمیشن میں FIA, نیب, NDMA کو شامل کیا جائے. وفاق اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو ریلیف کا کام سنبھالیں. ریلیف بحالی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ فوری مالی مدد ممکن ہو. سندھ حکومت نے 24 گھنٹے میں ادائیگیوں کی یقین دہانی کرائی ہے. سندھ حکومت نے چیمبر آف کامرس کو ضامن بنایا ہے. گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ کے پروگرام دی رپورٹس میں گفتگو. بتایا گل پلازا سانحے میں 10 سے 15 ارب کا نقصان ہوا ہے. کہا تھا اگلے 24 گھنٹے میں ادائیگی شروع ہو جائے گی. لواحقین کی جو شہدا کی جو باڈیز مل رہی ہیں اس کی ویریفیکیشن کر کے تو یہاں پہ جو ہے سرچنگ بھی جاری ہے, اور جو لواحقین کی جو باڈیز مل چکی ہیں اس کی جو ہے وہ کچھ DNA ہو رہا ہے, کچھ سرچنگ ہو رہی ہے. تو اس میں لسٹ فائنل ہونے کے بعد کل بھی بات ہوئی تھی یہاں پہ DC سے کہ آپ ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دیں ایز اے چیمبر کے تھرو, تو اس پہ دینا انشاءاللہ شروع کر دیں. نقصان تو جو ہے وہ دکانوں کا جو مال جلا ہے وہ 10 سے 15 ارب روپے کے قریب ہے. اس کا تمکیہ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس بھی لگائے گی, کیونکہ چیمبر آف کامرس کو ضامن بنایا ہے سندھ گورنمنٹ نے. ابھی ہم نے جو ہے گل پلازا متاثرہ کیمپ بھی لگایا ہوا ہے کراچی آف چیمبرز نے. آج فارم دکاندار کو تقسیم ہو چکے ہیں. وفاق کو کہہ سکتے ہیں کہ وفاق بھی کوئی جلد سے جلد یہ شہدا کی فیملی کے لیے کوئی ایک اچھا اناؤنس کر دیں تاکہ اور مزید جو ہے کچھ ہم ان کے لیے کر سکیں. گل پلازا کے ملبے سے 6 کروڑ مالیت سے زائد کا 1.5 کلو سونا برآمد. انتظامیہ نے سونا اصل مالک کے حوالے کر دیا. حکام کا کہنا ہے ریسکیو آپریشن کے دوران سونا ملا. سونے کے سیٹ میں پانی جمع تھا. DC ساؤتھ کا کہنا ہے ملبے سے برآمد سونا مارکیٹ انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا. دکان مالک کا کہنا ہے مجھے اپنا سارا سامان صحیح سلامت مل گیا. انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. جو شاپ تھی وہ کہاں پر تھی؟ نیچے بیسمنٹ پیور گولڈ جیولر شاپ نمبر 45. میں آنر ہوں. تو آپ کو جو جتنا بھی سامان تھا سیفلی ساری چیزیں آپ نے ریکور کر لی, ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کی چیزیں وہ ذرا دیکھ لیں. ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا مل گئی ہیں. ساری چیزیں مل گئی دل سے. میں سب 18ویں ترمیم کے بعد کراچی وفاق کی ذمہ داری نہیں. وزیر اعظم کے مشیر سینٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ تاثر درست نہیں کہ صرف کراچی ہی کما کر دیتا ہے. پورے ملک کا امپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے. محصولات بھی وہیں جمع ہوتی ہیں. کراچی جو
یہ بات ہے کہ جی وہ سب سے زیادہ کما کے دیتا ہے، وہ کہاں سے کما کے دیتا ہے سب سے زیادہ؟ وہاں پہ جتنی تھرو سی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے اور وہ ساری ڈیوٹی کا اس کی کلیکشن ادھر ہوتی ہے، تو وہ ساری امپورٹ اور ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، پورے ملک سے ہوتی ہے، پورے ملک میں وہ بزنس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑے بینکس جو ہیں ان سب کے یا اکثریت کے ہیڈ کوارٹر ہیں وہ کراچی میں ہے، وہ جو بھی اپنا پے کرتے ہیں وہ وہاں اپنے ہیڈ کوارٹر سے کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہے کہ وہ سارے بینک کراچی میں ہی کام کر رہے ہیں، ان کا آپریشن جو ہے وہ پورے ملک میں، پورے ملک سے وہ کما رہے ہیں۔ یہ ٹیکنیکلی بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو کیا 18ویں ترمیم کے بعد کراچی کی ذمہ داری میں سے کچھ ذمہ داریاں وفاق کے اوپر عائد ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وفاق کراچی کو اپنے ماتحت کر لے۔ کراچی وفاق کے حوالے کرنا صرف باتیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ پی پی رہنما ناصر حسین شاہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ علاقہ جو ہے فیڈرل اپنی ٹیریٹری میں لے لے، ایسا کوئی آئین کی کوئی ایسی شک نہیں ہے۔ یہ صرف باتیں ہیں اور ایک وہ جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے۔ 18ویں ترمیم جس پہ سب سے زیادہ بحث بھی ہوئی، جس کو بعد میں متفقہ طور پر پاس کر دیا گیا، اس کو تو رول بیک کرنے کی بڑی باتیں یہ کرتے ہیں۔ دوسری ترامیم جو پلک جھپکتے ہی پاس ہو گئیں، ان کی کوئی بات نہیں کرتا۔ میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیں ہاتھ بٹائیں لوگوں کی مدد کرنے میں، بجائے اس کے کہ آپ نمک پاشی کریں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی زیر قیادت وفد کا زرداری ہاؤس کراچی کا دورہ۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور سے اہم ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور، سیاسی، سماجی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مکالمہ مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ مشترکہ ترجیحات پر تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ وفد میں ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برج شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار، سعید غنی، سہیل انور سیال اور جام خان شورو بھی موجود تھے۔ افریقہ کے ملک آئیوری کوسٹ سے آئے تجارتی وفد نے کراچی میں آئیوری کوسٹ کے تعینات اعزازی کونسل جنرل فضل کریم دادا بھائی سے ملاقات کی۔ وفد نے اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ ڈیولپمنٹ اور FPCCI کے تعاون سے منعقدہ ٹورزم ایکسپو میں خصوصی شرکت کی۔ 3 رکنی وفد نے اعزازی کونسل خانے کا دورہ کیا اور پودا لگایا۔ وفد کو سندھ کے روایتی اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آئیوری کوسٹ کے اعزازی کونسل جنرل فضل کریم دادا بھائی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آئیوری کوسٹ کے درمیان عوامی روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاک آئیوری کوسٹ دو طرفہ تجارت $200 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ کوسٹ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر سمت میں اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹورزم کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے، دونوں کنٹری کے مابین جو ہے وزٹس جب بڑھتی ہیں تو اکنامک ڈاؤن اسٹریم میں بھی جو ہے وہ۔ پنجاب میں خوشیوں کی واپسی چاہتی ہوں۔ دنگا فساد، انتشاری ٹولے نے جو ماحول بنایا تھا وہ ختم کر دیا۔ ماضی میں لوگوں کو تفریح سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے وزیراعظم شہباز شریف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو فوری تقرری کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین HEC کا اہم عہدہ 29 جولائی 2025 سے خالی ہے۔ وزیراعظم کے ارسال خط میں APS UP کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے شدید تشویش کا اظہار کیا کہ مستقل چیئرمین کی عدم موجودگی کے باعث اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں پالیسی سازی، طویل مدتی منصوبہ بندی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے۔ APS UP نے نشاندہی کی ہے کہ وزیراعظم کی تشکیل کردہ 9 رکنی سرچ کمیٹی تقرری کا عمل مکمل کر چکی ہے۔ 3 شارٹ لسٹ امیدواروں کے نام وزیراعظم آفس کو بھجوا دیے گئے تھے، تاہم تاحال تقرر نہ ہونے سے انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وزیراعظم فوری مداخلت کر کے تقرری کے عمل کو جلد مکمل کروائیں تاکہ ادارہ جاتی استحکام بحال ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹروک پروگرام کے لیے ایڈوائزری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پنجاب میں اسٹروک پروگرام کو 15 مراکز سے بڑھا کر تمام ٹیچنگ اور DHQ اسپتالوں تک وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر پنجاب نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ اسٹروک پروگرام کی نگرانی اور رہنمائی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عمیر رشید کو اسٹروک پروگرام اسٹیئرنگ کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔
कमेटी सूबे भर में स्ट्रोक से मुतालिक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का जायजा लेकर स्ट्रोक मरीजों को दरपेश मसाइल, खामियों, चैलेंजेस की निशानदेही करेगी। प्रोग्राम के लिए मतलूबा इंसानी वसाइल की तरबियत को मजीद मौसर बनाया जाएगा। स्ट्रोक के इलाज में सर्विस डिलीवरी, नताइज और कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लिया जाएगा। कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन को फ़रोग़ देने की भी हिदायत की गई है। और अब बात करेंगे कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम की तामीर के खिलाफ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, गोल्डन डोम कनाडा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन वो खिलाफ है। कनाडा ने चीन के साथ कारोबार करने के हक में वोट दिया। चीन कनाडा को पहले ही साल में निगल जाएगा। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स के साथ अमेरिकी बिजनेसमैन अब्दुर्रहमान का 2 अरब रुपए का मुबीना फ्रॉड। ज़राए का कहना है खिलाड़ियों ने मुनाफे की खातिर रकम इन्वेस्ट की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।